امید ہے کہ آپ تمام حضرات خیریت و عافیت کے ساتھ ہوگے۔ اللہ تبارک و تعالی اسی طریقے سے آپ تمام حضرات کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ جو مذہب اسلام جس کو ہم فالو کرتے ہیں، جس کو ہم مانتے ہیں، اور جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، ان کے اندر اور قرآن کے اندر پاکی اور ناپاکی کا بڑا خیال رکھا گیا ہے، اور مذہب اسلام میں پاکی کے اوپر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے، اور اس بات کی تعلیم دی گئی ہے کہ ہمیں ہر وقت پاک اور صاف رہنا چاہیے۔ ناپاکی کا تو کہیں سے کہیں تک بھی مذہب اسلام کے اندر کوئی خیال ہی نہیں آتا۔ لیکن ہمارے معاشرے کے اندر جب ہم اپنے معاشرے کے اوپر نظر دوڑاتے ہیں تو ہمارے جو نوجوان ہیں، ہماری مائیں بہنیں ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، بہت سارے آدمی ایسے ملیں گے کہ جن کو پاکی حاصل کرنے کا طریقہ پتہ ہی نہیں ہے کہ کیسے ہمیں غسل کرنا چاہیے، کیسے ہمیں پاکی حاصل کرنی چاہیے۔ تو آج ہم اسی کے اوپر بات کرتے ہیں کہ ہم جو غسل کرتے ہیں اس کا مسنون طریقہ کیا ہے۔ یاد رکھیے، اس کے لیے سب سے پہلے اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ غسل کرنے کے لیے 3 فرائض ہوتے ہیں۔ نمبر 1 پہ منہ بھر کر کلی کرنا ہوتا ہے۔ منہ بھر کر کلی کرنے کا مطلب کیا ہے؟ منہ بھر کر کلی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پورے حلق تک پانی پہنچ جانا چاہیے، پورے منہ کے اندر پانی پہنچ جانا چاہیے۔ اور اگر روزے سے ہے تو پھر غرارہ کرنا فرض نہیں ہے، بس کلی کر سکتے ہیں ہم، کلی کر لیں ہمارا غسل کا فرض ادا ہو جائے گا۔ اور نمبر 2 پہ کیا آتا ہے؟ ناک کی نرم ہڈی جو ہماری ہوتی ہے، یہ ناک کی نرم ہڈی ہوتی ہے، یہاں تک پانی پہنچانا غسل میں فرض ہے۔ اور نمبر 3 پہ کیا ہے؟ پورے بدن پر اس طریقے سے پانی بہانا ہے کہ کوئی بھی بال خشک نہ رہے، اس طریقے سے ہم پانی بہے اپنے بدن کے اوپر۔ اور یاد رکھیے یہ جو 3 فرض ہے ان میں سے اگر کوئی ایک بھی چھوٹ گیا تو ہمارا غسل نہیں ہوگا۔ اب جان لیتے ہیں کہ ہم مسنون طریقے پر کیسے غسل کریں تاکہ اچھے طریقے سے پاکی حاصل کر لیں۔ تو یاد رکھیے کہ مسنون طریقہ غسل کرنے کا یہ ہے کہ سب سے پہلے غسل کرنے سے پہلے ہم اپنے ہاتھوں کو گٹوں تک دھوئیں۔ جب ہم اپنے ہاتھوں کو گٹوں تک دھو لیں پھر اپنی شرم گاہ کو دھوئیں۔ شرم گاہ جو ہمارا پیشاب کا راستہ ہوتا ہے اس کو اچھے طریقے سے دھوئیں۔ اس کو دھونے کے بعد اپنے بدن پر اب نظر دوڑائیں، کہیں ہمارے بدن پر کوئی نجاست لگی ہوئی ہے یا ہمیں شبہ ہے کہ ہمارے بدن پر نجاست لگی ہوئی ہے تو ہمارے بدن پر جس جگہ نجاست لگی ہوئی ہے اس کو دھوئیں۔ اور اس کو دھلنے کے بعد اب کیا کریں؟ اب پہلے وضو کریں، اور وضو کرنے کے بعد ہم پورے بدن پر پانی کو اپنے ترائے اور اپنے بدن پر بہائے، اور اس طریقے سے بہائے کہ پہلے داہنے کندھے پر، پھر بائیں کندھے پر، اور اسی طریقے سے پھر سر کے اوپر ہم پانی کو لے جا کر اپنے پورے بدن پر بہے۔ اور یاد رکھیں کہ ہمارے بدن کا کوئی جگہ، کوئی حصہ بال کے برابر بھی خشک نہ رہ پائے، کیونکہ اگر بال کے برابر بھی ہمارے بدن کا کوئی حصہ خشک رہ گیا تو پھر یاد رکھیں ہمارا غسل نہیں ہوگا۔ جب ہمارا غسل نہیں ہوگا تو ہم ناپاک رہیں گے، اور جب ہم ناپاک رہیں گے تو ہماری عبادت قبول نہیں ہے، ہماری تلاوت قبول نہیں ہے، اور ہماری نمازیں قبول نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ اگر ہم نے اپنے ہاتھوں میں انگوٹھی پہنی ہوئی ہے تو غسل کے اندر انگوٹھی کا ہلانا بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر انگوٹھی کے نیچے پانی نہیں پہنچے گا تو پھر ہمارا غسل نہیں ہوگا۔ اور اسی طریقے سے جو ہماری مائیں بہنیں ہیں وہ بھی یاد رکھیں، ہماری مائیں بہنیں اپنے پاؤں میں چٹکی وغیرہ پہنے رکھتی ہے، اپنے ہاتھوں میں انگوٹھی، اپنے کانوں میں بالی، اپنے ناک میں نت وغیرہ پہنے رکھتی ہے، تو ان تمام چیزوں کا ہلا کر ان کے سوراخوں میں پانی پہنچ جانا چاہیے۔ یہ یاد رکھیں اگر ناک کا جو سوراخ ہوتا ہے نت والا اور کان کا جو سوراخ ہوتا ہے بالی والا، اگر ان کے اندر غسل میں پانی نہیں پہنچے گا تو یاد رکھیں پھر ہمارا غسل نہیں ہوگا۔ اس لیے ان تمام چیزوں کو جان کر پہچان کر اور غسل کریں اور پاکی حاصل کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہماری عبادتوں کو قبول کرے، ہماری تلاوت کو قبول کرے اور ہماری زندگی کو پسند کرے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں دونوں جہاں میں کامیاب بنائے۔